میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے، کہوں گا اے اللہ تیرے نبی سے میرا جسم، تیرے نبی کے جسم سے میرا جسم ملا کے میں آیا ہوں۔ یہ محبت تھی، یہ جذبہ تھا۔ اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر بتلا دیجئے اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی توجہ چاہتے ہو، میری اتباع کرو۔ اتباع کرو گے اللہ محبت کرے گا۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، صحابہ نے ہر طرح کی قربانی دی، جان دے دیا، لیکن میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا غزوہ تبوک کا موقع ہے، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے نوجوان صحابہ آتے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک عورت بھی آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، اس کے گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، غریب عورت ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، بیوہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ جہاد میں قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بچہ نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ تلوار پکڑ سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، میں اسے کیا کروں گا؟ ابھی لے جا، جب یہ جوان ہوگا تب اسے لے آنا۔ وہ عورت کہتی ہے، اس عورت کا جذبہ دیکھیے، معصوم بچہ، بیوہ عورت ہے، دودھ پیتا بچہ، وہ کہتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے میرا بچہ چل نہیں سکتا، میرا بچہ بیٹھ نہیں سکتا، میرا بچہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تیر و تلوار پکڑ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ دشمن کے مقابلے میں ہوں گے، دشمن آپ پر تیروں کے وار کرے گا، تلوار سے وار کرے گا، یا رسول اللہ آپ میرے بچے کو ڈھال بنا کے تلوار کو تیر کو روک لیجئے گا۔ جذبہ دے کے آیا اللہ کے نبی، میرا بچہ ٹکڑا ہو جائے برداشت، چھلنی ہو جائے برداشت ہے، لیکن آپ کے جسم پر آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے دیوانے اللہ کے نبی کے۔ اللہ اللہ، زور سے پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ کچھ لوگ بیچارے مجبور ہیں، ان کی بیوی نے منع کر دیا بولنا نہیں ہے، نہ گھر میں بولنے دیتی ہے نہ یہاں بولنے دیتی ہے۔ اجازت لے کے آنا چاہیے جلسے میں، پوچھ کے تو آئے ہوں گے، بغیر پوچھے آئے ہیں، 10 روپے پان کا بھی لائے ہوں گے۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا کہ جو اپنی بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے، سب لوگ کھڑے ہو گئے، ایک آدمی بیٹھا رہا۔ اس سے کہا کہ کیا تو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا بیوی کہے گی تب کھڑا ہو۔ اس لیے آپ اس زمرے میں نہ رہیے، زور سے پڑھیے، آپ کی بیوی جان رہی ہے آپ جلسے میں ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو شک نہیں آپ پر، بیوی شک کر رہی آپ کہاں گئے ہیں۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، ایک پرچی آ گئی کہ محمد عبداللہ جب ہوں جلدی سے آ جائیں، گھر میں بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ مولانا تقریر کرتے کرتے اعلان کر دیے کہ بیوی جلدی سے جائے، بیوی پریشان ہے، محمد عبداللہ جلدی گھر جائیں، کوئی پریشانی آ گئی ہے۔ تو محمد عبداللہ گھبراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تو پردے کے پیچھے بیوی بیٹھی تھی، اس نے آواز لگایا کہ مولانا اسے بیٹھنے دیجئے، میں چیک کر رہی تھی جلسے میں آیا کہ کہیں اور چلا گیا۔ تو آپ جلسے میں بیٹھے، اس کو معلوم ہے
بالکل اچھی طرح پتا ہے. جیسے ایک بیوی تھی بہت شک کرتی تھی, شوہر کی ہر بات پہ شک کرتی تھی. ایک مرتبہ کیا کیا کہ چلو بھائی شک کو دور کیسے کریں, اس نے نماز شروع کر دیا, داڑھی رکھ لی, تسبیح پڑھ لی, لے لیا ہاتھ میں, قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تو بیوی کا شک ختم نہیں ہوا, کہنے لگی تمہارا چالاکی سب سمجھتی ہو, تم جنت میں حور پانے کے لیے سب کرتے ہو. اس لیے آپ لوگ بیٹھیے, وہ لوگ بھئی آپ تو یہ ہے کہ جلسہ آپ ختم پر ہے, پھر آفتاب رہبر سے آپ کو سناتے رہیں گے, اور اس لیے میں صبح سفر بھی ہے میرا, تو میں تو صرف آپ کی محبت میں آ گیا تھا. اب یہ ہے کہ بارش, اب تو بارش نہیں ہوئی کیا, موسم ٹھنڈا ہو گیا, آپ کی دعا کام آئی. آپ نے دعا کیا تھا جلسے کے لیے, اتنی دعا کر دی آپ نے کہ دعا آسمان تک پہنچ کے ٹھنڈک لے آئی. بہت اچھی دعا ماشاءاللہ. ایسی دعا کرو اللہ تعالیٰ ظالموں کے تسلط کو اس ملک سے ختم کر دے. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مکمل حفاظت فرمائے, امن و امان عطا فرمائے. آپ دعا کریں, خوب کریں, نماز پڑھ کے کریں. اب یہ ہے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے, اور مولوی صاحب تو بڑے چالاک ہوا کرتے ہیں آج کل. ایک مولانا صاحب تھے, ان کے چند ساتھی بیٹھے تھے, مرغے کی بریانی, چکن بریانی کھا رہے تھے. تو جب آیا تو اس کا جو لیگ پیس ہے, اس کا لیگ پیس ادھر تھا, مولانا ادھر بیٹھے تھے. اب مولانا کو بڑی پریشانی, لیگ پیس ادھر, اب کیا کروں, تو مولانا گھما کے اپنے طرف کر لی. جب لیگ پیس اپنے طرف کر لیا, جتنے لوگ بیٹھے تھے کہا کہ مولانا ایسا کیوں کیا آپ, وہ تو ہماری طرف تھا. مولانا کہہ رہے بھائی اس کا پیر قبلے کی طرف تھا, میں نے بدل دیا. تو آپ زور سے پڑھیے گا, میں آگے بڑھوں گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ اللہ. زور سے پڑھیے, قربانی آ رہی ہے. قربانی میں کھانا زور سے جم کے کھانا, میں احتیاط سے کرنا, بہت محتاط رہ کے کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک بات نوجوانوں سے کہتا چلوں. میرے نوجوانوں, مسجد کو آباد کر دو. میری ماں بہنوں, گھروں میں مصلی بچھا دو. فجر کی نماز میں کوئی بھی سوتا ہوا نہ رہے, نہ میری ماں بہن سوئی رہے, نہ میرا جوان, نہ میرا بھائی, کوئی بھی سوتا ہوا نہ ملے. اگر آپ کو نیند کی پریشانی ہے تو فجر کے بعد سو جائیے, لیکن ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں نمازی پیدا ہو, گھر گھر نمازی پیدا ہو, پورا گھر بیدار ہو جائے. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چھوٹے بچے سو رہے ہیں تو ان کو بھی بیدار کر دو, تاکہ اس برکت اور رحمت سے محروم نہ ہو جائے. آج تو 10 سال کا بچہ, ماں کہتے بچہ سویا سویا رہے, 15 سال کا کہتے بچہ سویا, چچا بن گیا تب بھی بچہ اس کا ہے. افسوس کی بات یہ ہے, بعض لوگ نماز میں صبح آتے ہیں پورا گھر سویا ہوا. تمہارے نماز کا کیا فائدہ بھائی؟ نماز کی پابندی کرو. یعنی جس طرح بغیر پانی کی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, ایمان والا بغیر نماز کے زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل حی ومیت. جو اللہ کو یاد کرتا وہ زندوں کی طرح ہے, جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مردے کی طرح ہے. اس لیے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں ادھر دیکھوں گا نہیں, کچھ نوجوانوں کا بال غلط ہے, آدھا کٹا ہوا آدھا رکھا ہوا ہے. آپ ہاتھ مار کے بتا دے رہے ہو سب کو, میں تو دکھا آپ کی طرف. آپ کی وجہ سے سب کو ایک بات معلوم ہو جائے گی, آپ کو ثواب بھی ملے گا. میرے جوانوں, میرے بھائیوں, جس چہرے کو دیکھنے کے لیے جبریل بار بار آتے تھے, جس چہرے کا دیدار کرنے کے لیے جبریل آتے تھے, ہم کس کھیت کے مولی ہیں, اللہ کے نبی کے چہرے جیسا چہرہ بنا لیں. یہ جو بال آدھا کاٹ کے آدھا رکھتے ہیں دیکھا ہو آپ نے, ادھر رکھ لیتے ہیں, کوئی ادھر کاٹتا ہے, کوئی ادھر رکھتا ہے, کوئی ادھر, کوئی ویلکم لکھ دیتا ہے, کوئی ہیپی نیو ایئر لکھ دیتا ہے, طرح طرح کا. کوئی اتنی بڑا رکھ کے پورا ادھر کاٹ دیتا ہے. کبھی آئینہ دیکھتا نہیں, ہجڑے بھی اس سے اچھے لگتے ہیں. چہرہ تو دیکھنا چاہیے بھائی,
یہ بال کٹ، پہلے ذرا سے بال کٹ جائے تو چھپا کے رکھتا تھا، جیسے پہلے لباس میں کہیں بھی ذرا سے پھٹ جائے چھپا کے بھاگتا تھا، کون دیکھ لے گا میرا کپڑا پھٹا ہے، ابھی پھاڑ کے پہنتے ہیں، پھٹا ہوا پہنتے ہیں، اسے فیشن سمجھا گیا۔ اسکرین کو دیکھ کر اپنا عمل نہ کرو، ہم سیرت مصطفیٰ کو دیکھ کر عمل کریں گے، رسول اللہ کے طریقے پر عمل کر۔ اللہ کے نبی نے منع کی، اسے قضا کہا گیا، یعنی آدھا بال کاٹنا آدھا چھوڑنا، فرمایا اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ ایک صحابی آئیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کو لڑکے کا لباس پہن، چھوٹی بچی رہتی ہے اس کو پینٹ شرٹ پہنا، کہتا ہے یہ بچی ہے، کہتے نہیں کہتے یہ چھوٹی بچی ہے، غلط ہے، یہ بھی منع ہے۔ کہتے چھوٹی بچی کو چلے گا، لڑکے کا جنس پینٹ ٹی شرٹ پہنا دیا، چھوٹی بچی کہتے چلے گا، غلط ہے، حرام ہے۔ سن لیجئے بات، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئی، ان کا بچہ چھوٹا بچہ آدھا بال کٹا آدھا رکھا ہوا تھا، آپ نے منع کیا، اہلکو کلہ ابی ترکو کلہ، پورا رکھو یا پورا صاف کرو۔ چھوٹا بچہ بچپن سے ہی تربیت ہوتی ہے، ورنہ یاد رکھیے وہ بڑے ہوں گے پھر آپ کی نہیں مانیں گے، اللہ اس کے نبی کی نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہر گھر میں نمازی پیدا ہوں، بال سنت کے مطابق رکھیں۔ ہمارے یہاں جب بہت چلا تھا یہ، ہر جگہ دیکھو آدھے بال کٹے آدھے رکھے ہوئے، گنجے جا رہے ہیں، گنجوں کی جماعت جا رہی ہے، آدھا کٹا ہوا آدھا رکھا ہوا۔ ایک اتنی 7-8 سال کا بچہ تھا، میں اپنے مدرسے کے باہر سے پکڑا، میں نے کہا بیٹا یہ جو ہے غلط ہے، اللہ کے نبی کو ہمارے نبی کو پسند نہیں۔ کہتے میرے ابا بھی ایسے رکھے، بچے معصوم بچے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں خود ماں باپ سدھریں، آج موبائل کا زمانہ ہے، موبائل سے بچوں کو بچانے کا بہترین نسخہ یہ ہے، عشاء کے بعد ماں باپ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بلا ضرورت استعمال نہ کریں، بچے بچ جائیں گے ورنہ نہیں بچیں گے۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس علاقے کو علاقے والوں قبول فرمائے، علاقے میں اتحاد میل محبت اللہ پیدا فرمائے، اس علاقے کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو صحت حیات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جلسے میں آنے جانے سنانے والے سب کو قبول فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔